دے یا علی یا علی یا علی یا علی۔ جو باہر بیٹھے ہو تھوڑا سا میرا اور ساتھ دو تاکہ میں نظم تک جلدی سے آ جاؤں۔ میرے محبوب میرے دل یہ میری مرضی ہے، میرے محبوب میرے دل یہ میری مرضی ہے، اس کی بخشش ہو جسے حق کا ولی جانے دے۔ میں نظر آتا نہیں تو بھی میرے پاس آ جا، پل سے گزرے ہی وہی جس کو علی جانے دے۔ مہربانی پل پہ سے گزر جانے کی اجازت تمہیں ملے، تیرا نہیں میرا نہیں مرسل کا ہے فیصلہ، تیرا نہیں میرا نہیں ہے مرسل کا فیصلہ۔ گزرے گا وہ صراط سے جسے لکھ کر علی کہیں گے۔ وقت بہت تھوڑا ہے۔ پل سے گزرے ہی وہی جس کو علی جانے دے۔ اور یہ بھی لکھا علامہ مجلسی نے کہ پل سے جب گزریں گے نا لوگ تو ایک طرف جنت ایک طرف جہنم، ٹھیک ہے؟ تیزی سے گزر رہے ہوں گے لوگ، کوشش کریں گے تیزی سے گزر جائیں۔ میں ان کے گرنے ورنے کی حالات بھی نہیں بتا رہا، بھائی نے منع کر دیا، ٹھیک ہے نا، بھائی نے کہا اتنا ہی کافی ہے۔ میں ان کے گرنے ورنے کے حالات بھی نہیں بتا رہا۔ بہرحال علی والوں کے بارے میں یہ میں نے کم سے کم 8-10 کتابوں میں پڑھا ہے کہ علی والے بڑے آرام سے، بڑے پیار سے، بڑے سکون سے گزریں گے۔ بس علی والے سکون سے جا رہے ہوں گے یا جہنم سے آواز آئے گی علی والو ذرا جلدی کرو پل سے گزرنے میں، علی والو ذرا جلدی کرو پل سے گزرنے میں، عدو کے واسطے میں کچھ زیادہ زرد ہو جاؤں، تمہارے دل کے اندر ہے علی کے پیار کی ٹھنڈک، کہیں ایسا نہ ہو میں احتراماً سرد ہو۔ ہر علی والا بولے، ہر علی والا بولے۔ مہربانی مہربانی، سارے ہاتھ اٹھاؤ گے؟ ہاں علی۔ بس بیٹا، شکریہ، مہربانی۔ میں سرکار باقر العلوم کا ایک فرمان پڑھنا چاہ رہا ہوں، اس کا ترجمہ سنو، نظم کا ایک ٹکڑا، راضی رہنا۔ بہت بہت معافی آپ سے، مگر میری خطا نہیں، میں 2:20 تک یہاں موجود تھا۔ بہرحال یہ میرے بھائیوں کی اپنی مرضی پہ ہے۔ فرماتے ہیں مولا، سرکار باقر العلوم کا فرمان ہے، آپ کے 5ویں مولا کا، اس فرمان کو غور سے سننا ہے، ترجمے کو غور سے سننا ہے۔ اگر آپ نے فرمان اور ترجمہ غور سے سن لیا شاید مجھے تشریح کرنی نہ پڑے، میرا وقت بچ جائے، میں نظم پوری پڑھ لوں۔ مولا فرماتے ہیں من ارتبط دابۃ فہو منسوب الینا، من ارتبط دابۃ فہو منسوب الینا۔ فرماتے ہیں جو بندہ کوئی جانور پالے اور وہ جانور ہم 14 سے منسوب ہو۔ سمجھ آئی میری بات؟ میں نے کہا مجھے تشریح نہ کرنی پڑے اگر آپ ترجمے کو توجہ سے سن لیں۔ سرکار بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ من ارتبط، جو تربیت کرے، جو مربی بنے، جو پالے، دابتن، کسی ایک جانور کو، وہو منسوب الینا، اور وہ جانور ہم 14 سے منسوب ہو، ادر اللہ علیہ الرزق، اللہ اس جانور کے پالنے والے پہ رزق کی بارش کر دیتا ہے۔ مہربانی بھائی جان، اللہ اس جانور کے پالنے والے پہ رزق کی بارش کر دیتا ہے۔ وَكَانَ عَوْنًا لِقَضَاءِ حَوَائِجِهِ، یہی وہ ترجمہ ہے جس پہ میں انچولی کے اس ہزاروں کے اجتماع سے توقع رکھتا ہوں، ہر 100 میں سے ایک بندہ بھی بولے تو میں راضی ہوں۔ وَكَانَ عَوْنًا لِقَضَاءِ حَوَائِجِهِ، اور جب اس جانور پالنے والے پہ مشکلات آتی ہیں تو وہ جانور مشکل میں اس کا مشکل کشا بن جاتا ہے۔ یا علی یا علی۔
اتنے بڑے عقیدے والی جگہ پہ بھی اگر یہ بات نہ سنی گئی تو پھر میں کہاں پڑھوں گا؟ میں نہیں کہہ رہا، مولا کہہ رہے ہیں۔ فتویٰ لگانا تو مولا پہ، میں تو صرف پڑھ رہا ہوں، حوالے کے لیے بھی میں حاضر ہوں۔ وَكَانَ عَوْنًا لِقَضَاءِ حَوَائِجِهِ، اور وہ جانور مشکلات میں اس پالنے والے کا مشکل کشا بن جاتا ہے۔ یہ جملہ ہے معصوم کا، اس جملے کے نیچے علامہ قائنی نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ سنو اور نظم شروع۔ علامہ فرماتا ہے دنیا والو اذا کان الفرس منصوب الیہم عونا لقضاء حوائجہ کما ظنک بالذی سماہ الحجۃ عونا، فرماتے اگر وہ گھوڑا مشکلات میں مشکل کشا بن سکتا ہے، عون بن سکتا ہے، مددگار بن سکتا ہے، جو 14 سے منسوب ہو جائے، تو پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا نام ہی حسین نے عون رکھ دیا ہو؟ بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ کیا خیال ہے اس کے بارے میں جس کا نام ہی حسین نے عون رکھ دیا ہو؟ سرکار عون وہ شہزادہ ہے علی کی بیٹی کا، پوری ذمہ داری ہے مقاتل کی کتابوں کی میری کہ جب یہ شہزادہ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں نا، سرکار عون نے آنکھیں نہیں کھولی، علی کی بیٹی کے بیٹے نے آنکھیں نہیں کھولی۔ کون سا مشکل جملہ تھا جس پہ آپ خاموش ہو گئے؟ میں کہہ رہا ہوں علی کی بیٹی کے بیٹے نے آنکھیں نہیں کھولی۔ گھر کی کسی قریض نے کہہ دیا بی بی خدا نہ خاصا بچہ نابینا تو نہیں؟ توجہ کیجئے گا، آنکھیں نہیں کھول رہا، تڑپ کے اٹھی علی کی بیٹی، فرمایا خاموش، نابینا ہونا عیب ہے، نہ میں عیب دار کی بیٹی ہوں نہ عیب دار کی بہن ہوں۔ سلام ہے تمہیں، تمہارے سننے کو سلام ہے، تمہارے سننے کو سلام ہے، تم سلامت رہو، تم آباد رہو، مہربانی سرکار۔ فرمایا نابینا ہونا عیب ہے، نہ میں عیب دار کی بہن ہوں نہ میں عیب دار کی بیٹی ہوں۔ میرے گھر میں نابینا کہاں سے آ گیا؟ بی بی پھر آنکھیں کیوں نہیں کھولتا؟ آپ کے مزاج کی نفاست کی نظر کرتا ہوں یہ جملہ، بی بی اگر نابینا نہیں تو آنکھیں کیوں نہیں کھولتا؟ فرمایا کیوں کھولے؟ اپنے زمانے کا علی ہے، جب تک اس دور کا محمد نہ آئے۔ چولی انصاف کرو یار، وقت بہت تھوڑا میرے پاس، ہر حلال زیادہ بولے گا۔ حیدری چلے بی بی آنکھیں نہیں کھولتا، فرمایا کیوں کھولے؟ اپنے زمانے کا علی ہے، جب تک اس دور کا محمد نہ آئے، جب تک اس دور کا محمد نہ آئے۔ آنکھیں کیوں کھولے؟ یہ اچانک جعفر طیار کی حویلی میں حسین کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میرا زندہ مجمع حسین تمہیں سلامت رکھے، حسین کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، آنکھیں کھلی سرکار عون کی، صرف آنکھیں نہیں کھلی۔ آج کنگن کو عرشی کیا ہے، جادو ہے ہی وہ جو سر چڑھ کے بولے، صرف آنکھیں نہیں کھلی، عون کے ہونٹ بھی کھلے، آواز آئی بسم اللہ، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ حسین کو خوش آمدید کہا عون نے، حسین آگے بڑھے، عون کو اٹھایا، اٹھا کے سینے سے لگایا، کان پہ لب رکھ کے آذان کہنا شروع کی، میں 14 کی حویلی میں پوری ذمہ داری قبول کرتا ہوں، عربی اردو فارسی کتابوں کی، یہ پہلا اور آخری بچہ ہے جس کے کان پہ لب رکھ کے حسین نے اوپر سے کہا اللہ اکبر، عون نے نیچے سے کہا اللہ اکبر۔ جو بندے میری بات سمجھ رہے ہو، وقت تھوڑا میرے پاس، حسین نے اوپر سے کہا اللہ اکبر، عون نے نیچے سے کہا اللہ اکبر، اوپر سے حسین آذان دے رہے ہیں، نیچے سے عون، نیچے سے سرکار عون آذان دے رہے ہیں۔ آذان ختم ہوئی، سینے سے لگایا حسین نے عون کو، بہن کے پاس آ کے فرمایا زینب اجازت ہے میں عون لے جاؤں؟ علی کی بیٹی نے کہا میں نے کوئی اکبر مانگا تھا؟ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ آپ جئیں، آپ سلامت رہیں، بادشاہ حسین آپ کو سلامت رکھیں، میرے پاس تو دعا ہے، دعا کر رہا ہوں کبھی کوئی دکھ نہ دیکھو۔ علی کی بیٹی نے کہا میں نے کوئی اکبر مانگا تھا؟ ہاں لے جا۔
حسین آن کو لے آئے گھر. ایسے کسی بندے نے مدینے کے کسی شخص نے کہہ دیا حسین یہ عجیب نہیں لگتا, اکبر آپ کا بیٹا ہے, آپ کی بہن پال رہی ہے, آن آپ کی بہن کا بیٹا ہے, آپ پال رہے ہو, یہ عجیب نہیں لگتا؟ فرمایا نہیں عجیب تو کوئی بات نہیں, اکبر محمد کی شبیہ ہے, آن علی کی شبیہ ہے, ہم بہن بھائیوں نے فیصلہ کیا ہے زینب نانا پال رہی ہے, میں بابا پال رہا ہوں. علی, سارے بولو کیا ہو گیا؟ عجیب تو نہیں, زینب نانا پال رہی ہے, مہربانی, میں بابا پال رہا ہوں. اللہ اکبر. آن کو بٹھا لینا شانوں پہ حسین نے, زلفیں تھما دینی, مدینے کی گلی میں چلنا شروع کر دینا. کسی نے دیکھ کے کہا حسین یہ بڑا عجیب لگتا ہے, بچہ ہے آپ اسے شانوں پہ بٹھا لیتے ہیں, زلفیں ہاتھ میں تھما دیتے ہیں. فرمایا نہیں یہ بالکل عجیب نہیں لگتا, ہر دور کے حسین کا حق ہے وہ ہر دور کے محمد کے شانوں پہ ہو. بہت مہربانی, بہت شکریہ. ہر دور کے حسین کا حق ہے وہ ہر دور کے محمد کے شانوں پہ ہوں. بس سرکار آن کی محفل سجانے کے لیے 6 مصرے تعارف کے پڑھتا ہوں, سرکار آن کا میدان میں آنا پڑتا ہوں, اور اسی پہ اجازت چاہوں گا. اس آج کی مجلس میں جو موضوع سخن ہے, مہربانی بھائی جان, بہت شکریہ. اس آج کی مجلس میں یہ حکم تھا مجھ پہ, غم خارہ نے انہوں محمد کا, ورنہ آپ جو چاہتے میں وہ پڑھ دیتا, حکم ان کا یہی تھا. اس آج کی مجلس میں جو موضوع سخن ہے وہ آج بھی اسلام کی نصرت میں مگن ہے, وہ آج بھی اسلام کی نصرت میں مگن ہے. مجلس بھی اسی نور کی نسبت سے ادن ہے, مجلس بھی اسی نور کی نسبت سے ادن ہے. شبیر کا حیدر ہے تو زینب کا حسن ہے. مہربانی مہربانی مہربانی. آن کہتے ہیں مددگار کو, یہ لفظ سینکڑوں بار سنا, سینکڑوں بار پڑھا آپ نے, ہر نوحے میں پڑھا, ہر شاعر سے سنا, ہر ذاکر سے سنا. میں آن کا ایک استعمال کر رہا ہوں, بیٹا بن کے, نوکر بن کے, عزیز بن کے, حسین کے آن کا ذاکر بن کے. میرا حق بنے تو اتنے بڑے پنڈال سے کہہ رہا ہوں ضرور بولنا. میں کہہ رہا ہوں اس شاہ کا, جس آن کی میں بات کر رہا ہوں, اس شاہ کا اتنا سا تعارف ہی بڑا ہے, یہ آن خداوند کا بھی آن بنا ہے. اس شاہ کا اتنا سا تعارف ہی بڑا ہے, یہ آن خداوند کا بھی آن بنا ہے. زندگی کے 18 سال بہت زیادہ کہا, بہت زیادہ پڑھا سرکار آن پہ میں نے, اور ایک قافیہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک گیا میں. 18 سال میرے گزر گئے, نہ مجھے وہ قافیہ ملا, نہ میں اس میں 4 مصرے کہہ سکا. اس مرتبہ سرکار آن پہ ایک محفل سجانے کے لیے سرکار آن ہی سے مانگا میں نے, مولا مہربانی کریں, مہربانی, چونکہ آپ آن ہیں, مہربانی, چونکہ مولا آپ آن ہیں, آپ مدد فرمائیں. قافیہ چاہیے مجھے, قافیہ تھا گرد, اس پہ 4 مصرے مجھے کہنے تھے. سرکار نے خود مدد فرمائی. ایک لفظ ہے عربی زبان میں کرد, کاف 2 نقط رے دال, کرد. کرد کہتے ہیں عربی میں بندر کو. قرآن نے اسے قنادیر کے لفظ سے استعمال کیا ہے. یہ ذہن میں رہے. اب میں 4 مصرے پڑھتا ہوں. سرکار آن آئے میدان جنگ میں, تعارف پوچھا سامنے والے نے, تم ہو کون؟ فرماتے ہیں اجداد کا ہر رنگ شجاعت ہے میرے گرد. تھوڑی سی میری مدد کرو, تھوڑی سی میری مدد کرو. ہاں, جو لوگ شعر شناسی کے فن سے آشنا ہو, جو سخنوری کے آداب جانتے ہو, تھوڑی سی میری مدد کرو. فرماتے ہیں اجداد کا ہر رنگ شجاعت ہے میرے گرد. آن ہے نام شہزادے کا, اور اتنے بڑے اجتماع میں کہہ رہا ہوں, 5 بندے بھی دعا کرو شوکت راضی ہے. مصرع میں وہ پڑھوں جس میں میں اپنے آپ کو کئی بار داد دے چکا ہوں. فرماتے ہیں اجداد کا ہر رنگ شجاعت ہے میرے گرد, خود ناد علی میں بھی میرے نام کا ہے ورد. اور نہیں یارن چولی والے, تم نے انصاف ہی نہیں کیا کہ شوکت نے کیا پڑھا ہے. خود ناد علی میں بھی, ناد علی خود مشکل کشائی کے لیے ورد ہے, اور ان کہتا ہے خود ناد علی میں بھی میرے نام کا تجد ہے آنن.
اجداد کا بہرحال میری ذاکری کی انتہا یہی ہے، میں یہاں تک آگے، اس سے آگے مجھے کہیں جانا نہیں، آپ جیسے بھی سنیں۔ اجداد کا ہر رنگ شجاعت ہے میرے گرد، خود ناد علی میں بھی میرے نام کا ہے ورد۔ فرماتے ہو خاک مزہ جنگ کا ہم شیر ہیں تم کرد۔ مہربانی مہربانی، شکریہ سر۔ اجداد کا ہر رنگ شجاعت ہے میرے گرد، خود ناد علی میں بھی میرے نام کا ہے ورد۔ ہو خاک مزہ جنگ کا ہم شیر ہیں تم کرد۔ گھبرا کے سامنے والے نے پوچھا تم ہو کون؟ ایک بندہ بھی اس ہزاروں کے اجتماع میں ایسا نہ ہو جو آج اس مصرے پہ نہ بولے تم ہو کون؟ فرماتے ہو خاک مزہ جنگ کا ہم شیر ہیں تم کرد۔ اس نے کہا میں پوچھتا ہوں تم ہو کون؟ سینے پہ ہاتھ مار کے فرماتے ہیں اللہ کے شاگرد کے شاگرد کا شاگرد۔ بس بیٹا بس، ٹائم نہیں۔ ہو خاک مزہ جنگ کا، مہربانی بھیا، ہو خاک مزہ جنگ کا ہم شیر ہیں تم کرد، اللہ کے شاگرد کے شاگرد کا شاگرد۔ فرماتے بن سچ کے میں توحید کا عکاس لگا ہوں، عباس سے پوچھو اسے عباس۔ نہیں پھر نہیں، معذرت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معافی چاہوں گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں، پھر نہیں پڑھنا، اس سے آگے سنو۔ فرماتے سرور کی رسالت کے ہیں وارث میرے ننیال۔ تم پہلے لمحے میں بولو نا تاکہ میں پوری نظم پڑھ لوں، ہاں بار بار ایک مصرع پڑھوں گا تو پھر تھوڑا پڑھنا پڑے گا، تم پہلے لمحے میں ہی بول پڑھو۔ فرماتے ہیں سرور کی رسالت کے ہیں وارث میرے ننیال، حیدر کی شجاعت کے علمدار ہیں ددیال۔ جی مہربانی، جی شکریہ، جی بڑی مہربانی۔ سرور کی رسالت کے ہیں وارث میرے ننیال، حیدر کی شجاعت کے علمدار ہیں ددیال، دونوں کی وراثت کا میں وارث ہوں بہرحال۔ بہرحال بہرحال دونوں کی۔ انچولی والو لوہے دل پہ لکھ لینا اس جملے کو۔ کوفہ کے منبر پہ ایک اعلان کیا تھا علی نے، فرمایا دنیا والو انا اصغر من ربی بسنتین، پڑھ میں رہا ہوں، اس کا حوالہ ضرورت پڑ جائے اور عقیدہ ڈگمگانے لگے تو مجھے غریب سے حوالہ مانگنا۔ انا اصغر من ربی بسنتین، کوفہ کے منبر پہ علی نے کہا میں اپنے اللہ سے 2 سال چھوٹا ہوں، میں اپنے اللہ سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا علی کیا مطلب؟ فرمایا انا اصغر من ربی برتبتین، میں اپنے اللہ سے 2 مرتبے چھوٹا ہوں۔ سال سے مراد مرتبہ ہے، مجھ سے بڑا محمد، محمد سے بڑا اللہ، مجھ سے بڑا، مجھے دیکھو، مجھ سے بڑا محمد، محمد سے بڑا اللہ۔ اگر یہ اصغر من ربی بسنتین اس پورے مجمع کو سمجھ آ گیا، پھر میں اور پڑھنا ہوں۔ اور فرماتے ہیں حیدر کی شجاعت کا، سرور کی رسالت کے ہیں وارث میرے ننیال، حیدر کی شجاعت کے علمدار ہیں ددیال، دونوں کی وراثت کا میں وارث ہوں بہرحال، بس حیدر کرار سے چھوٹا ہوں میں 2 سال۔ جو سمجھ گئے انہیں میری طرف سے داد ہے، جنہیں یہ مصرع سمجھ آ گیا انہیں میری طرف سے داد ہے۔ سارا مجمع بولے گا حیدری۔ دونوں کی وراثت کا میں وارث
وارث ہوں. بہرحال بس حیدر کرار سے چھوٹا ہوں میں 2 سال. فرماتے میں رحمت و جرت کے سراپوں کی شبی بھی, ایک جسم میں ایک وقت محمد بھی علی بھی. مہربانی بھائی جان, بہت شکریہ. میں رحمت و جرت کے سراپوں کی شبی بھی, ایک وقت میں ایک جسم میں ایک وقت محمد بھی علی بھی. یہ کہتے ہی جب اون نے تلوار اٹھائی, وجہ اللہ پہ کرار کی ہیبت سمٹ آئی. کتنا سنا ہوگا آپ نے لیاقت بھائی مجھے, کتنا سنا ہوگا راجہ صاحب آپ نے مجھے. لیجئے ایک مصرع ایسا جس قبیلے کا, جس خاندان کا مصرع اس سے پہلے آپ نے مجھ سے نہیں سنا. فرماتے ہیں یہ کہتے ہی جب اون نے تلوار اٹھائی, وجہ اللہ پہ کرار کی ہیبت اتر آئی. اس وقت محمد کو یہ آواز سنائی. جنگ لڑتے لڑتے اون و محمد اکٹھے لڑے تھے نا, جنگ لڑتے لڑتے فوج کی حالت دیکھی اون نے, محمد سے کچھ کہا. اس وقت محمد کو یہ آواز سنائی, بھائی مجھے یہ فوج تو ایک آنکھ نہ بھائی. وہ لوگ جو لفظ کے استعمال پہ داد دے سکتے, حیدری, اون کا ہر نوکر ہاتھ اٹھائے گا, بلند ترین نعرہ حیدری. اس وقت محمد کو یہ آواز سنائی, بھائی مجھے یہ فوج تو ایک آنکھ نہ بھائی. سیراب پیاسوں سے ڈرے جاتے ہیں واللہ, یہ لڑنے سے پہلے ہی مرے جاتے ہیں. سیراب پیاسوں سے ڈرے جاتے ہیں واللہ. مہربانی مہربانی بھائی جان, یہ لڑنے سے پہلے ہی مرے جاتے ہیں واللہ. اتنا بڑا حملہ کیا ان نے, افواج یزیدی کو بکھرنا پڑا یکدم. کتنے بندے میری محفل میں ایسے بیٹھے ہیں جن کے بارے میں یقین رکھتا ہوں شعر کہہ لیتے ہیں, ان سے پوچھنا یکدم کی ردیف کتنی مشکل ہے. ہاں, افواج یزیدی کو بکھرنا پڑا یکدم, جو مارنے آئے انہیں مرنا پڑا یکدم. افواج مہربانی, افواج یزیدی کو بکھرنا پڑا یکدم, جو مارنے آئے انہیں مرنا پڑا یکدم. خود موت کو بھی اون سے ڈرنا پڑا یکدم. وقت بہت تھوڑا ہے نا, غازی کا واسطہ, سارے ایک لمحے میں بولو. افواج یزیدی کو بکھرنا پڑا یکدم, جو مارنے آئے انہیں مرنا پڑا یکدم. خود موت کو بھی اون سے ڈرنا پڑا یکدم. خیبر کو بھی کربل میں اترنا پڑا, خیبر کو بھی کربل میں اترنا پڑا یکدم. میری محفل میں 80 سال کے, 85 سال کے, 70 سال کے, 60 سال کے, 50 سال کے, 40, 30, 10, 15 سال کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. میں 10 سال کے بچے سے لے کے 80 سال تک کے بزرگ کو کہہ رہا ہوں, آج تک کی زندگی میں, 80 سالہ زندگی میں, دنیا سخنوری میں یہ قافیہ اس سے پہلے اس انداز میں سنا ہو, میں داد نہیں مانگوں گا. اگر یہ قافیہ اپنی زندگی میں 80 سالہ سماعت کی زندگی میں پہلی بار اس رنگ میں سنو تو اتنا ضرور بولنا کہ مجھے میری محنت کی قیمت مل جائے. خود موت کو بھی اون سے ڈرنا پڑا یکدم, خیبر کو بھی کربل میں اترنا پڑا یکدم. اطراف میں آواز تھی, ہاہو کہیں ہے ہوں. اطراف میں آواز تھی, ہاں ایسا حملہ ہے, ایسی لڑائی ہے, ایسی جنگ ہے, ایسا حملہ ہے. اطراف میں آواز تھی, ہاہو کہیں ہے ہوں. حیدر کو بھی کہنا پڑا یہ اون ہے میں ہوں. پھر پڑھ دوں, آپ جو باہر بیٹھے ہوئے کیا خیال ہے, پھر پڑھ دوں؟ حیدری. افواج یزیدی کو بکھرنا پڑا یکدم, جو مارنے آئے انہیں مرنا پڑا یکدم. خود موت کو بھی اون سے ڈرنا پڑا یکدم. خیبر کو بھی کربل میں اترنا پڑا یکدم. اطراف میں آواز تھی, ہاہو کہیں ہے ہوں. حیدر کو بھی کہنا پڑا یہ اون ہے.
ایک مصرے میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جلباب، عربی زبان کی ایک لفظ ہے جلباب، چادر کو کہتے ہیں. مرد نے لی ہوئی ہو تو کوئی کپڑا امامہ، عورت کے سر پہ ہو تو چادر، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جلباب. جب ٹوٹ گئے حرب کی جلباب کے دھاگے. بس رائے صاحب سلامت رہیے گا جی، بس چھوڑ رہا ہوں ممبر. جب ٹوٹ گئے حرب کی، مجھے دیکھو یار میں گھڑی سے تو ٹھیک ہوں، ادھر کیا دیکھتے ہو. جب ٹوٹ گئے حرب کی جلباب کے دھاگے، جب بھاگ گئے بھاگ تو پھر خوف سے بھاگے تھے. جب ٹوٹ گئے حرب کی جلباب کے دھاگے، جب ٹوٹ گئے حرب کی جلباب کے دھاگے، جب بھاگ گئے بھاگ تو پھر خوف سے بھاگے. مڑ مڑ کے وہ دیکھیں کبھی پیچھے کبھی آگے. جب بھاگ گئے بھاگ تو پھر خوف سے بھاگے، مڑ مڑ کے وہ دیکھیں کبھی پیچھے کبھی آگے، کبھی پیچھے کبھی آگے. بدبخت یہ کہتے تھے کہ اب وقت نہ جاگے. مڑ مڑ کے وہ دیکھیں کبھی پیچھے کبھی آگے، بدبخت یہ کہتے تھے کہ اب وقت نہ جاگے. ہر کام ہی بھولا انہیں ہر کام سے پہلے، جو شام کے تھے شام میں تھے شام سے پہلے. ہر کام ہی بھولا انہیں ہر کام سے پہلے، جو شام کے تھے شام میں تھے. تھک گئے ہو یا 6 مصرے اور پڑھ لوں؟ ہاں لگ رہا ہے تھک گئے. حیدری ہر کام یا علی یا علی. الماس فاطمہ بیمار ہیں، دعا کرو مولا انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. ہر کام ہی بھولا انہیں ہر کام سے پہلے، ہر کام ہی بھولا انہیں ہر کام سے پہلے، جو شام کے تھے شام میں تھے، جو شام کے تھے شام میں تھے شام سے پہلے. جب ان کے قدموں پہ جبیں ریز قضا تھی، قدم جبیں قضا. جب ان کے قدموں پہ آخری 6 مصرے، جب ان کے قدموں پہ جبیں ریز قضا تھی، تلوار کی تحریک میں خالق کی رضا تھی. جب ان کے قدموں پہ جبیں ریز قضا تھی، تلوار کی تحریک میں خالق کی رضا تھی. شبیر کے ہونٹوں پہ تبسم تھا دعا تھی، 9 لاکھ زبانوں پہ یہی ایک صدا تھی. کرار ہیں جرار ہیں جنگجو ہیں ولی ہیں، مارے گئے اس گھر میں تو سارے ہی علی ہیں. مہربانی. کرار ہیں جرار ہیں جنگجو ہیں ولی ہیں، مارے گئے اس گھر میں تو سارے ہیں. ستم نصیب فضاؤں کو ٹال دیتا ہے. بہت زیادہ لیا آپ کا ٹائم، تو 5 منٹ مجھے اور لینے ہیں. بھیا میری کوئی خطا نہیں، میں 2:20 پہ یہاں پہنچ چکا تھا. حکم یہی تھا کہ ٹھیک 2:30 بجے آپ کو ممبر. چلیں اب آئندہ سے یہی طے ہوگا. اور ہاں
میں بہت شرمندہ ہوں، وہ پی اے والے نہیں مانتے میری، ورنہ میں بہت لمبا پڑھتا۔ بہرحال یہ ہے، 4:15 یہاں سے جاؤں، کل 4:15 مر جائے گا کوئی اسلام آباد میں، ہاں وہاں پڑھنا ہے صبح، ہاں صلوات پڑھیے سارے میرے کو۔ ستم نصیب فضاؤں کو ٹال دیتا ہے، 4 مصرے پڑھتا ہوں شاید آنسو آ جائے۔ ستم نصیب فضاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کی ہواؤں کو ٹال دیتا ہے۔ کہا حسین سے زینب نے اون کو لے جا، سنا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ بس آنسو تو آ گئے، میں دیکھ رہا ہوں چہرے۔ چلی مدینے سے علی کی بیٹی، صرف 2 منٹ ابتدائیہ سن لو، 2 جملے شہزادے اون کے فضائل پڑھے ہیں میں نے، شہزادے کے مصائب کے 2 جملے۔ پوچھا حسین سے، حسین میں شوہر سے اجازت لے ہوں؟ کہا زینب ضرور۔ جعفر طیار کی حویلی میں پہنچی، زندگی میں پہلی بار ابو تراب کی بیٹی تراب پہ بیٹھی۔ مصائب کے لیے انتظار نہ کیا کرو، امتحان نہ لیا کرو۔ ذاکر مصائب شروع کرے نا فوراً غریب بن جایا کرو۔ 28 رجب کو کیسے عظیم لوگ ہیں، کیسے چہرے بھرے ہوئے ہیں آنسوؤں سے۔ پہلی بار ابو تراب کی بیٹی تراب پہ بیٹھی، اونچا رونا شروع کیا۔ اونچا رونے کی دیر تھی، بیمار عبداللہ کی آنکھیں کھلیں، فرماتے ہیں زینب اجازت لینے آئی ہو، بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ تڑپ کے علی کی بیٹی نے کہا ابن ام میں بولی تو نہیں، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ عبداللہ فرماتے ہیں تیرا مٹی پہ بیٹھنا بتا رہا ہے تو غریب ہو گئی، تیری بہنوں کے پردے سلامت رہے، تیری بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ یار کیسے عظیم لوگ ہو، یار کتنے بڑے لوگ ہو۔ حسین تمہیں آباد رکھے، میں تو دعائی دے سکتا ہوں حسین کرے اس غم کے علاوہ ان آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے۔ تیرا مٹی پہ بیٹھنا بتا رہا ہے تو ابھی سے غریب ہو گئی ہے۔ علی کی بیٹی، بیٹے چاہیے بیٹے لے جا، بیٹیاں چاہیے بیٹیاں لے جا، ردائیں چاہیے ردائیں لے جا، سامان چاہیے سامان لے جا۔ میں جعفر طیار جیسے رئیس کا بیٹا ہوں، مفلسی نہیں، غربت نہیں۔ اونٹ چاہیے اونٹ لے جا، گھوڑے چاہیے گھوڑے لے جا، سامان چاہیے سامان لے جا۔ میں بیمار ہوں، میں اٹھا نہیں سکتا، مہربانی کر، جتنی دیر میرے گھر میں رہنا ہے کسی پلنگ پہ بیٹھ، کسی چارپائی پہ بیٹھ، کسی کرسی پہ بیٹھ، کسی تخت پہ بیٹھ، کسی اونچی جگہ پہ بیٹھ۔ ایسا نہ ہو تو میرے گھر مٹی پہ بیٹھی ہو، تجھے بلانے کے لیے عباس آ جائے۔ یار تمہارے تو دل میں حسین کی قبر ہے یار، اللہ اکبر، اتنا بڑا گریا، حسین تمہارے آنسو قبول کرے۔ علی کی بیٹی ایسا نہ ہو تو میرے گھر مٹی پہ بیٹھی ہو، تجھے بلانے کے لیے عباس آ جائے۔ ابھی بیٹھی تھی علی کی بیٹی، سرکار اکبر تشریف لائے، سرکار عبداللہ کی طرف ہاتھ باندھ کے کہا، بابا نے کہا جاؤ میری بہن کو لے آؤ۔ جو جملہ کہا ہے عبداللہ نے، میں نے مجلس بھائی جان ختم ہوتی دیکھی اس جملے پہ۔ عبداللہ فرماتے جاؤ حسین سے کہو، عبداللہ کہہ رہے تمہاری بیٹی ہے، تمہاری بہن ہے، تمہارا ترکہ ہے، تمہاری ملکیت ہے، زینب ضرور جائے گی، مگر احسان کرو اکیلا اکبر نہ لے جائے، سارے ہاشمی مل کے زینب کو لینے آؤ۔ تاریخ کو پتہ تو چلے علی کی بیٹی کتنی آباد تھی۔ تم اس جملے کا پتہ نہیں نا، تم اس لیے روئی۔ ان بہنوں سے پوچھنا جب میکے سے لینے آتے ہیں نا بھائی، ماموں، چچا، باپ، نانا، دادا، ان سے پوچھو ان کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے، کتنے ناز کرتی ہیں۔ اکیلا اکبر نہ لے جائے، سارے ہاشمی مل کے آؤ، پتہ تو چلے نا زینب کتنی آباد تھی۔ اکبر گھر گئے، حسین کو پیغام ملا، 18 ہاشمی لے کے حسین عبداللہ کے در پہ آئے۔ رونا نہ آئے تو سر نیچے کر لینا، میں اس جملے پہ چھوڑ رہا ہوں۔ 18 ہاشمی لے کے حسین عبداللہ کے در پہ آ کے فرماتے عبداللہ آپ کا پیغام ملا تھا،
اکیلا اکبر نہ لے جائے، سارے ہاشمی لے آئے ہوں، اجازت ہے بہن کو لے جاؤں؟ عبداللہ فرماتے حسین میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اٹھا، بیمار کا ہاتھ پکڑا اٹھایا، اب کیا کروں؟ مجھے در پہ لے جا، دروازے پہ لے آئے، اب کیا کروں؟ علی کی بیٹی کو بلا، سیدہ زینب قریب آئی، زینب کا ہاتھ پکڑ کے حسین کے ہاتھ پہ رکھ کے دونوں ہاتھ باندھ کے عبداللہ کہتے تمہاری بہن ہے، تمہاری بیٹی ہے، لے جاؤ، مگر حسین وعدہ کر کے جا، جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آؤ گے؟ جسے نہیں آتا ماتم وہ رہنے دے، باقی ضرور ہاتھ مارو اس جملے پر۔ آخری جملہ، آخری جملہ، حسین وعدہ کر کے جا، جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آؤ گے؟ بس انچولی کے غیرت مندوں میں اس جملے پہ میں لسٹ چھوڑ رہا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں جسے جملہ سمجھ آ گیا وہ ساری رات بھی ماتم کرے تو شاید آنسو نہ رکے۔ حسین نے عبداللہ کو حکم سنا، دروازے سے باہر جا کے فرماتے عباس جی مولا باہر آ جا، اکبر جی بابا باہر آ جا، اونو محمد جی ماموں باہر آ جاؤ، قاسم جی چچا باہر آ جا، سارے ہاشمی باہر بلا کے سجاد کے کان پہ لب رکھ کے حسین فرماتے سجاد عبداللہ کی شرط ہے جو لینے آئے وہی چھوڑنے آئے، ہم میں سے کسی نے واپس نہیں آنا، جا پھوپھی کو لے آ، شام کا بازار جانے، کوفہ کی گلیاں جانے، بے غیرتوں کا ہجوم جانے۔ ماتم کیوں نہیں کرتا؟ علی کی بیٹی جانے، آخری جملہ، ہو گئے میرے حصے کے مسائل۔ چلیے 28 رجب کو بس اس طرح پہ چھوڑ رہا ہوں، چلیے 28 رجب کو علی کی بیٹی حکمن کا اونا محمد تمہارا بابا بیمار ہے، تم مدینے میں رہو، اگر مجھے تمہاری ضرورت محسوس ہوئی نا میں تمہارے چچا عباس کو بھیج کے بلا لوں گی، ویسے مجھے اکبر کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت محسوس ہوتی نہیں۔ ہوئے 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 28 رجب کو چلی، 4 شعبان کو مکہ پہنچی، 8 ذی الحج کو حسین نے احرام توڑے، مکہ سے 3 میل باہر آیا حسین، یا پیچھے سے آہٹ محسوس ہوئی، پوچھا علی کی بیٹی نے کون آ رہا ہے؟ کسی مستور نے مڑ کے دیکھا کہ بی بی جعفر تیار کا قافلہ آ رہا ہے، آگے آگے ایک گھوڑا ہے جس پہ جعفر تیار کا علم لگا ہوا ہے، تو رو نہ رو تیری مرضی، میں یہی چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہی قرض رہا، سرکار کی شہادت پھر کبھی سناؤں گا، بس آخری جملہ۔ علی کی بیٹی نے جعفر تیار کے علم کا نام سنا، تڑپ کے کہا بی بیو دعا مانگو اللہ کرے عبداللہ مجھے لینے نہ آ رہا، میرا بیمار شوہر مجھے لینے نہ آ رہا ہوں، میں حسین کے بغیر ماتم شرم نہیں، میں حسین کے بغیر مر جاؤں گی۔ اتنی دیر میں عبداللہ حسین کے قریب آئے، گھوڑے سے نیچے اترے، حسین کے پاؤں پہ بوسہ دیا، علی کی بیٹی کے محمل کے قریب آئے، پہلا سوال کیا علی کی بیٹی نے عبداللہ مجھے لینے تو نہیں آئے؟ کہا نہیں علی کی بیٹی، پھر کیوں آئے؟ ختم ہو گئی مجلس، پھر کیوں آئے؟ کہا علی کی بیٹی تو امام کی بیٹی ہے، بطول کی بیٹی ہے، تجھ سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، اتنے بڑے پنڈال میں جہاں جہاں جو سیدزادہ بیٹھا ہے کنیز کا بیٹا سمجھ کے مجھے معاف کر دے گا، جملہ سخت ہے اور اسی پہ چھوڑ رہا ہوں، ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، اور میں عبداللہ حکم۔ کالی کی بیٹی جب کوئی سردار کسی بڑے کام کے لیے گھر سے نکلے اور یقین ہو کہ اسے راستے میں نظر لگ جائے گی، اسے نظر بد سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تڑپ کے کہتی عبداللہ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، اس کا صدقہ اتارنا چاہیے۔ عبداللہ فرماتا زینب تو جو مدینے سے چلی ہے، تیرا حسین دین بچانے جا رہا ہے، کوئی صدقے کا انتظام کیا ہے؟ کہا عبداللہ میں جلدی میں آ گئی ہوں، کوئی گھوڑا صدقے میں کر دوں گی، کوئی اونٹ صدقہ کر دوں گی۔ عبداللہ فرماتا نہ جتنا بڑا سردار ہو نا صدقہ اتنا بڑا ہوتا ہے، گھبرانا۔ دونوں ہاتھ پیچھے سے نکالے، ایک ہاتھ میں اون کا ہاتھ، ایک میں محمد کا ہاتھ، زینب کے محمل کے قریب کھڑا کر کے کہا جب حسین پہ مشکل بن جائے ایک میری طرف سے صدقہ، ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ بس یہ جملہ کہہ کے ایک جملہ پڑھنے کی اجازت دو مجھے، حسین کا واسطہ ایک جملہ مجھے پڑھنے دو، بس یہ جملہ کہہ کے مڑے ہیں عبداللہ، دوڑے بچے ماں کے لیے، بچے 6 مہینے سے تڑپ رہے تھے، ماں پیار کرے گی، ماں سینے میں سلائے گی، ماں منہ چومے گی، بچے ماں ماں کرتے ہوئے ماں کے قریب آئے، آخری جملہ بیٹا، بچے ماں ماں کرتے ہوئے ماں کے قریب آئے، ادھر بچے ماں کے پاس آئے، ادھر علی کی بیٹی نے دونوں ہاتھ نکال کے کہا انہوں محمد تم نے باپ سے سنا نہیں، تم حسین کا صدقہ ہو، میں سید زادی ہوں، میں بطول کی بیٹی، میں صدقے کو ہاتھ نہیں لگاتی، انہوں محمد پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے تمہیں حسین کہنا۔